अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामीन मोहतरम, आज मैं आपको कुरान पाक में से सूरत बनी इसराइल की एक आयत का कुछ हिस्सा वजीफ़े के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आपके साथ कहीं जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हो गई या किसी ने आपका हक मार लिया और कोई आदमी भी आप हक पर हैं और कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, सब के सब जालिम का साथ दे रहे हैं, तो आप इस वजीफ़े को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से और कुरान पाक की बरकत से चंद दिनों के अंदर वो जालिम की सख्त से सख्त तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ होगी। अगर आप हक पर हैं और हक पर होने के बावजूद आपका जो मद मुकाबिल है, जिसने आपका हक मार लिया, आपके पैसे खा लिए, या वैसे एक चीज़ पर आपका हक था लेकिन उसने रिश्वत दे के, तल्लुकात इस्तेमाल करके या ज़ोर व ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से आपकी हक तलफ़ी कर ली और आपने बहुत कोशिश की कि मुझे अपना हक वापस मिल जाए, लेकिन तमाम लोगों ने आपका साथ नहीं दिया बल्कि उस जालिम का साथ दिया जिसने आपकी हक तलफ़ी की। आप मज़लूम हैं तो आप इस वजीफ़े को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर जालिम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्त तरीन पकड़ करेगा और आप अपनी आँखों से देखेंगे। अब हक और जालिम, अब इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लें कि जालिम कोई भी आदमी किसी तरीके से भी जुल्म करता है। मसलन आप रोज़ी कमा रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और कोई आदमी किसी भी तरीके से आपकी रोज़ी पर असरअंदाज होता है और आपकी रोज़ी को तंग कर देता है, तल्लुकात बेस पर या झूठ बोलकर, शरारतें करके, मक्कारी करके, या फिर वो जादू सहर के ज़रिए से या किसी भी तरीके से वो आपकी रोज़ी में रुकावट डालने की कोशिश करता है, या इसी तरीके से आपकी सेहत में, आपके घर की खुशियों में, आपके बच्चों के रिश्तों में, आपके बच्चों की जो तालीम व तरबियत है उसके अंदर, या फिर आपके बच्चे कहीं जाना चाह रहे हैं और वो किसी न किसी तरीके से रुकावटें डालता है, जुल्म करता है, जबकि आप उस चीज़ के हकदार हैं, तो आप इस वजीफ़े को चंद दिन इख्तियार करें। अल्लाह के फजल से चंद दिनों के अंदर वो ख़ुद अपना किया हुआ जो जुल्म है वो काटेगा और अल्लाह की उसको ऐसी पकड़ होगी कि आप देखकर आपको उस पर तरस आएगा। या जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो असल हकदार जिसको आवाम ने मुंतखब किया होता है उसे हरा दिया जाता है। वो बड़ी कोशिश करता है कि मुझे हक मिल जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ का निज़ाम जो है वो ज़ालिमाना निज़ाम है, तमाम लोग जो है ज़ालिम का साथ देते हैं, मज़लूम का साथ कोई देने वाला नहीं होता। और आप जीत कर भी आपको हरा दिया गया तो फिर आप पूरी कोशिश करें कि आपको वैसी हक मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो आप इस वजीफ़े को इख्तियार करें। आपका जो मद मुकाबिल है वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा और आपका जो हक़ है किसी भी गैबी मदद के ज़रिए से या अल्लाह पाक कोई इस तरीके से गैबी तौर पर आपके हमदर्द पैदा फरमा देगा जिनकी वजह से आपको हक़ वो मिल जाएगा। मुख्तसर ये कि कोई भी मामला है दुनिया का, आखिरत का, और कोई आदमी आपको खामखा परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप कोशिश करते हैं उस तकलीफ़ से बचने की, लोगों से भी कहते हैं, मिन्नत मोहताजी भी करते हैं,
لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ خاموش ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ یہ ہمارا بتایا ہوا جو وظیفہ ہے آپ اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر وہ جو ظالم ہے وہ انجام کو پہنچ جائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کو اس وظیفے کے بارے میں مختصراً بتایا۔ اگر کچھ چیزیں رہ گئیں تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی کہ میرا تو اس طرح کا معاملہ ہے اور میں مظلوم ہوں اور فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور وہ باز نہیں آ رہا، تو لیکن اس چیز کا تو اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے ویڈیو میں، تو آیا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، ساری چیزیں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں جب بیان کرتے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو آپ لوگ ہیں ویڈیو پوری نہیں دیکھتے۔ چھوٹی سی ویڈیو آپ جو ہے مکمل دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر ویڈیو بہت طویل ہو گئی، آدھے گھنٹہ پونے گھنٹے کی ہو گئی، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو فائدہ پہنچانا۔ تو جو فائدہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا مشن ہے، وہ مشن پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصراً جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر لیا کریں، اور تاکہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا لیں۔ اور ان ہمارے وظائف کے لیے لازمی ہے کہ نمازوں کا آپ اہتمام لازمی کریں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ وظائف پڑھتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ وظیفہ تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اصل میں تو نفع نقصان کا مالک رب ہے۔ جب رب ہی آپ سے ناراض ہے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں ہوں گے، تو نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب اپنے رب سے آپ ہم کلام نہیں ہو رہے، رب کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے نمازوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے، توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو حسب توفیق کو صدقات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں مکمل یقین کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ آپ کا ایسے یقین ہو کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ نہیں، یہ یقین کامل نہیں ہے، تو اس طریقے سے بھی وظائف آپ کو فائدہ نہیں دیتے، بلکہ مکمل یقین کے ساتھ۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اس کی دوائی پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس طرح وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتا ہے، ساتھ میں پرہیز بتاتا ہے، آپ اسی طرح وہ دوائی کھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے ہیں، اور اس پر مکمل آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو مکمل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ نے ان وظائف کو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو ان وظائف سے اللہ رب العزت آپ کو پورا فائدہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر یکسوئی کے ساتھ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھیریں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں، اور پھر ایک فضا کے اندر گلدیرے کی صورت میں پھونکیں، اور یہ آپ نیت کریں کہ میں اپنے گھر والوں کی، اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے بچے، اپنے رزق، ان تمام چیزوں کا ساتوں زمین اور آج تک ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور شریر جن و ان سے حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی
اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو سورہ بنی اسرائیل کی 96 آیت مبارکہ کا حصہ ہے، جو سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کر کے انتہائی عاجزی ان کا ساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ اپنے کے جو معاملات ہیں ان کو دماغ میں رکھنا ہے اور دل کے اندر بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وظائف آپ پڑھیں، آپ کا دل دماغ کہیں اور چل رہا ہو، نہیں، آپ کو جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں اور زبان سے جو کچھ آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو خیالات ہیں کہیں اور نہ جائیں، بلکہ آپ کا دماغ اور وظیفے کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ آپ ان وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔